تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فعل اور اس کی قسمیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اسم اور اس کی قسمیں اور ضمیر اور اس کی قسمیں کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فعل اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے فعل ہوتا کیا ہے، اس کے بعد میں دیکھیں گے فعل کی قسمیں کتنے ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم سب کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، مثالیں دی ہوئے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ان میں سے دیکھیں گے فعل کسے کہتے ہیں۔ جیسے پہلا ایگزامپل ہے، پہلا ہمارا مثال ہے طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارا میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، کل ہم پکنک پر جائیں گے۔ یہاں پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انڈر لائن کیے ہوئے پہلے سے دیکھیں یہاں پر، جیسے کھیل رہے ہیں، انتظار کر رہا ہوں، لکھا، جائیں گے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لفظ کھیلنا، کرنا، لکھنا اور جانا سے بنا ہے۔ جیسے یہاں پر کھیل رہے ہیں، یہ کھیلنا سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر کر رہا ہے، یہ کرنا سے بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پر لکھا، یہ لکھنا سے ہے۔ اور یہاں پر کل ہم پکنک پر جائیں گے جو ہے، یہ جانا سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ لفظ یہاں پر دیکھیں، اس کی ایک تعریف ہے فعل کی، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہیں گے۔ جیسے کھیلنا، لکھنا، بولنا، پڑھنا، سنا، تو ایسے الفاظ جو بھی ہے اسے ہم فعل کہیں گے۔ چلیے ہم اس کی قسموں کے بارے میں بات کریں گے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، مثالیں دی ہوئے، اس کو دیکھیے۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا، پہلا ایگزامپل ہمارا ہوا۔ دوسرا ہمارا ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا ہے ہمارا آج میں بہت خوش ہوں۔ چوتھا ایگزامپل ہے ہمارا وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، ہنسا دیا، دیکھ رہا ہے، ہوں، بولتے چلے گئے۔ تو یہاں پر ہر ایک مثال جو ہے فعل کی ایک قسم کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان چاروں جملوں میں مختلف قسم کے فعل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان جو یہاں پر انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، اگر آپ جملوں میں سے ان الفاظ کو ہٹا دیں تو وہ آدھا ادھورا لگے گا، یعنی کہ مکمل طور پر معنی نہیں ظاہر کرے گا وہ۔ تو جملے کے معنی کو مکمل طور پر ظاہر کرانے کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلا ایگزامپل اگر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ پہلے جملے کا فعل ہے ہنسا دیا، جو کہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ ایسے فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی کہ فاعل تک محدود ہے۔ فاعل، آگے ہم پڑھنے والے ہیں فاعل کسے کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں جب ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے ہمارا مفعول، مفعول۔ فعل، فاعل، مفعول، یہ تین ہوتے ہیں۔ اب فعل جو ہم پڑھ رہے ہیں، کام، فاعل یعنی کہ کرنے والا، اس کام کو جو کر رہا ہے اسے ہم فاعل کہیں گے، اور کام کا اثر جس پہ پڑ رہا ہے اس کو ہم مفعول کہیں گے۔ جیسے کوئی لڑکا بال کو کک کر رہا ہے، یعنی کہ مار رہا ہے، یہاں پر ایک بال رکھا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو یہ کام کرنے والا ہو گیا، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اب کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کو مار رہا ہے، تو یہ مارنا کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا مارنا ہو گیا ہمارا فعل۔ اب یہ مارنے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ گیند پہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا گیند کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا ہمارا، مفعول، مفعول ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہاں پر جو ہے کام کرنے کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی کہ فاعل تک محدود ہو، ٹھیک۔ یہاں پر اس کا ایک تعارف دیا ہوا ہے، تعریف ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، یعنی کہ جس پر کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی کہ فاعل پر پڑے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟
فعل لازم. چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں. دوسرا ہمارا اگزامپل مثال یہ ہے ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے. تو دوسرے جملے میں دیکھ رہا ہے ہمارا کیا ہے, یہاں پر جو ہے انڈر لائن جو کیا ہوا ہے دیکھ رہا ہے, یہ فعل ہے ہمارا. یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہیں ہے بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. مفعول یعنی کہ جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے, تو فاعل کا اثر ہمارا اس پر بھی پڑ رہا ہے. تو یہاں پر مفعول کون ہو گیا, ایک تو ہمارا ڈاکٹر ہو گیا, دوسرا ہمارا مریض ہو گیا, اور ایک ہمارا دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر یہاں پر ہمارا کیا ہو گیا, فاعل جو کہ کام کر رہا ہے, ٹھیک, اور مریض جس کو دیکھا جا رہا ہے, دیکھنے کا اثر کس پر پڑ رہا ہے, مریض پر. تو یہ کیا ہو گیا ہمارا مفعول, یہ ہمارا کیا ہو گیا مفعول, مفعول ہو گیا. اور دیکھا جا رہا ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا فاعل, فعل, جو کہ کام ہو رہا ہے دیکھنے کا. تو وہ فعل جس کو اپنے مفہوم یعنی کہ اپنے معنی کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, فعل متعدی جس میں کہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ جملہ اپنے معنی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو. تیسرا مفہوم ہے, مثال ہے ہمارا یہاں پر آج میں بہت خوش ہوں, یہاں پر انڈر لائن ہوں. تیسرے جملے میں جو فعل ہے ہمارا فعل کے طور پر بس ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہمارا کیا ہوں, جو کہ یہاں پر ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فاعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے, فعل یعنی کام اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے. ہوں, اب ہوں سے کیا ہے, کوئی کام یہاں پر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, خوش ہوں, تو یہاں پر ادھورا ہے. یہاں پر یہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا ہے فعل ناقص کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے, فعل ناقص, جس میں کہ کام جو ہے کام کرنا پوری طور پر واضح نہیں ہو, تو اسے ہم کیا کہیں گے, فعل ناقص. چوتھا مثال ہے ہمارا یہاں پر وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے. کیا بولتے چلے گئے. چوتھے جملے میں فعل ہے, یہاں پر چھوٹ گیا تھوڑا سا, بولتے چلے گئے, دو چیزیں ہیں یا پھر صرف چلے گئے ہیں, بولتے چلے گئے. یہاں ایک بولتے, یہاں لکھ دیتا ہوں میں, بولتے چلے گئے. یہاں ایک ساتھ دو فعل استعمال ہو رہے ہیں, کتنے, دو. ایک تو یہاں پر ہمارا بولنا اور ایک ہمارا ہو گیا یہاں پر بولنا, اور دوسرا چلے گئے. چلے گئے سے مطلب چلنا. تو یہ دو فعل ہے. وہ فعل جو دو یا دو سے زائد افعال, فعل کی جمع افعال ہوتا ہے ہمارا, فعل سے مل کر افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں. مرکب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ, فعل مرکب کہتے ہیں جس میں کہ دو یا دو سے زیادہ افعال شامل ہو, یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ فعل شامل ہو. تو وہ چار ہو گئے فعل کے قسمیں عام طور پر. اب ہم آگے دیکھیں گے ان چاروں سے بھی آگے کہ ایک تو ہم نے اس میں پڑھا کیا, فعل لازم, فعل متعدی, فعل ناقص, فعل ناقص تیسرا پڑھا ہم نے, اور ایک ہم نے پڑھا ابھی جو لاسٹ میں پڑھا فعل مرکب. سب میں فعل لگا دیا, فعل مرکب. ٹھیک ہے, مرکب ہم نے پڑھا, یہ چار تھے. اب ہم پڑھیں گے فاعل. اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیا ہوتا ہے وہ, تو یہ سارے جو تھے وہ ہمارے فعل سے ریلیٹڈ تھے, فعل کے اقسام. اب ہم فاعل, اس میں فاعل کیا ہوتا ہے اور اس میں مفعول کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. یہاں پر ایک دو تین ایگزامپل ہے, مثالیں اس کو دیکھیں. یہاں پر میں خط لکھ رہا ہوں, احمد کتاب پڑھ رہا ہے, حنا جھولا جھول رہی ہے. یہاں پر دیکھیے لائن انڈر لائن ہے, میں, احمد اور حنا. ٹھیک, میں, احمد اور حنا, یہاں پر چار لفظ ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کر رہا ہے. خط کون لکھ رہا ہے, میں لکھ رہا ہوں. کتاب کون پڑھ رہا ہے, احمد پڑھ رہا ہے. جھولا کون جھول رہی ہے, حنا جھول رہی ہے. تو یہ سارے کیا ہو, کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لفظ جو کام کرنے والے کو بتائیں تو اسے ہم کیا کہیں گے,
فاعل، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، فٹ بال ایک مان لیجیے ایک لڑکا گیند کو مار رہا ہے تو یہ لڑکا تو ہو گیا ہمارا فاعل ہوتا ہے ہمارا، اور مارنا فعل ہوتا ہے، اور یہ بال جو ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے مفعول ہو جاتا ہے ہمارا، ٹھیک۔ تو یہ کام کرنے والے کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ ہمارا فاعل ہو گیا۔ یہاں پر بھی کچھ مثالیں ہیں، جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ تو یہاں پر ان مثالوں میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ انڈر لائن، جیسے یہاں پر خط ہے، یہاں پہ کتاب ہے، یہاں پر جھولا ہے۔ تو خط، کتاب اور جھولا ان جملوں میں ایسے الفاظ ہیں جو کام کا اثر اس پر ہو رہا ہے، یہ الفاظ جن پر فعل کا اثر ہو رہا ہے، کام کا اثر ہو رہا ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ لکھنا، لکھ کس پر ہے؟ خط پر۔ پڑھ کیا رہا ہے؟ کتاب۔ جھولا، جھولا کون کیا ہو رہا ہے؟ جھولا کو جھولا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر کا پڑھنا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے اسے کیا کہیں گے ہم؟ مفعول۔ کیا کہیں گے؟ مفعول۔ جیسے میں نے بتایا تھا فٹ بال، اگر ایک لڑکا ایک بال کو مار رہا ہے تو یہ ہمارا بال، مارنا کا اثر بال پر ہو رہا ہے تو بال ہمارا کیا ہو گیا؟ مفعول۔ یہاں پر بھی کچھ ایسے مثال ہے جو کہ اس میں کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، پڑھیں یہاں پر دیکھیں۔ درزی نے کپڑے سی دیے، درزی یہاں پر ورڈ ہے۔ بڑھئی نے الماری بنا دی، یہاں پر بڑھئی الفاظ ہے۔ کسان نے کھیتی کی، کسان ہمارا یہاں پر ایک لفظ ہے۔ شاعر نے غزل پڑھی، تو ہمارا یہاں پر شاعر ایک لفظ ہے۔ ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ درزی کیا کرتا ہے؟ کپڑا سیتا ہے۔ بڑھئی کیا کرتا ہے؟ الماری بناتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کھیتی کرتا ہے۔ شاعر کیا کرتا ہے؟ غزل پڑھتا ہے۔ تو یہ سارے نام جو ہیں وہ ان کے پیشے، ان کے کام سے نسبت رکھتا ہے۔ جیسے میں اگر طلبہ کا نام لوں تو جو پڑھائی کرتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ طلبہ۔ تو اگر اس کے پیشے، اس کے کام کے مناسبت سے اگر اس کا نام رکھا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم فاعل۔ کام کا اگر اس کام کے وجہ سے اس کا نام جو رکھا جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ پیشے، یعنی کام مطلب وہ پیشہ اس کا ہے، روزی ہے، کمانے کا ذریعہ ہے وہ، ٹھیک ہے، پیشہ، کاروباری، ٹھیک ہے، اسے ہم کہیں گے اسم فعل۔ نام رکھا جا رہا ہے کس کی وجہ سے؟ کام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کام یعنی کہ اس پر اثر پڑ رہا ہے۔ کسان ایک آدمی ہوگا، شاعر، بڑھئی، درزی، یہ سارے کیا ہوں گے؟ کام کرنے والے ہوں گے، تو کام کا اثر اس پر پڑ رہا ہے اور اس کا نام اس کام کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسم فاعل۔ یہاں پر بھی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ مظلوم کی مدد کرو، اس میں مظلوم انڈر لائن ہے۔ معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے، ہونی ہی چاہیے، ٹھیک ہے، معقول یہاں پر۔ خالق کو اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھنا چاہیے۔ کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے۔ کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا کیا ہے؟ حماقت ہے۔ یہاں پر آزمودہ، آزمودہ ورڈ ہے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور ایک مصور تھے، کہتے ہیں ایک مصور تھے۔ یہاں پر مصور جو ہے ہمارا ایک الفاظ ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر ہمارے اس مثال میں کہا گیا ہے دلی کے نہ تھے کوچے اورا کے مصور تھے۔ مصور مطلب ہوتا ہے تصویر بنانے والا، جو تصویر بناتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مصور۔ تصویر کھینچنے والا پھر بنانے والا۔ ان جملوں میں مظلوم، معقول، آزمودہ، آزمودہ مطلب جو آزمایا جا چکا ہے، مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے ہیں، مفعول کی مناسبت سے ہے، یعنی کہ مفعول جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے اس کو ہم ظاہر کریں، یعنی اس کو ہم بتا رہے ہیں جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ کیا؟ اسم مفعول۔ مفعول مطلب جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ فعل کی شکل میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول کی یہ حالت کو بتا رہا ہے۔ مصور یعنی کہ تصویر کو کھینچنے والا، جس میں یہاں پر آزمودہ ہے یعنی کہ جو آزمایا جا چکا ہے، یعنی کہ جس آدمی کو آزمایا جا چکا ہے اس کی حالت کو یہ بتا رہا ہے، یعنی کہ
مفعول کی حالت کو بتا رہا ہے۔ مصور جو فوٹو کھینچ رہا ہے، مخلوق خالق کو اپنے مخلوق یعنی کہ اس کے جو نیچے کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو سپرد ہے اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں، یعنی کہ مخلوق خالق اپنے مخلوق کا ہر دم خیال رکھے، تو یہ مفعول کی حالت کو بتا رہا ہے وہ۔ تو ایسے فعل کی مفعولیت حالت کے نام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں۔ تو وہ اسم یعنی کہ یہ اس میں مفعول ہوا۔ اسم مطلب کوئی نام، لیکن وہ ایسا نام جو مفعول کی حالت کو بتا رہا ہے۔ نام تو ہے وہ، لیکن وہ مفعول جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو چلے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ درجہ ذیل مثالوں سے اسم فعل اور اسم مفعول کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے، ایک تو یہاں پر فعل ہے، اس سے ہم کیا کریں؟ اسم فاعل بنا رہے ہیں اور اسم مفعول بنا رہے ہیں۔ جیسے نقل، تو ناقل، منقول، یہ مفعول ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے اس میں فاعل ہو رہا ہے۔ سجدہ، ساجد، مسجود، عبد، عابد، معبود، حب، محب، محبوب۔ تو یہ سارے کیا فعل سے اس میں فاعل اور اس میں